اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بندہ اپنے اپنے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں بہت عجیب طرح کے سوال ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی یہ اقتدار کے لیے گئے تھے۔ میں حیران ہوا آج میں بھی یہ سن کے۔ عالم دین ہے، اس نے کہا کہ یہ حضرت امام علی مقام نے یہ سوچا کہ یہ تخت یہ تو میرا ہونا چاہیے، میں نبی کا نواسا ہوں، اور اس طرح وہ تخت پر بیٹھنے کے لیے، تخت لینے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی۔ اس طرح کی تعویلیں، دلیلیں، اصل میں جس سے بو آ رہی ہو نا بغض کی، اس کو سنا ہی نہ کریں، آگے کر دیا کریں، دفع کر دیں۔ سنیں گے تو ایمان میں خلل آئے گا، صحبت کریں گے تو ایمان میں خرابی آئے گی۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہماری گٹی میں شامل ہے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت ہی ایمان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ سنیں۔ بات جتنی بھی علماء کرام نے کی، یہی آیت اتفاق سے انہوں نے بھی پڑھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بات یہ ہے کہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے نے ویچ من رضائیں، طاقت تھی۔ ایک تو کمال یہ ہے کہ چراغ بجھا کے لاجپال اپنی لجپالی دکھا رہے ہیں۔ چراغ بجھا دیا، آیا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں۔ ایسا کرو میں چراغ بجھا رہا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے، اور میں شکایت بھی نہیں کروں گا قیامت کو، نانے کے آگے جس نے جانا ہے چلا جائے، مجھے اعتراض بھی نہیں۔ یہ آپ کو راستے میں پکڑ کے کچھ کہیں گے، کیونکہ انہوں نے تو میرا خون لینا ہے، یہ میرے خون کے دشمن ہے، میری جان کے دشمن ہے۔ کوئی گیا نہیں نکلے، انہوں نے کہا نا، سارے پھر زمین پر ہی تھے، بیڈ تو نہیں تھے، خیمے میں سارے زمین پر ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی معصوم سا علی اصغر وہ زمین پر نہیں لٹایا اسے۔ وہ کبھی امام علی مقام کی گود میں ہے، کبھی ماں کی گود میں، کبھی ام رباب کی، کبھی کسی کی چھاتی پر ہے، کبھی کسی کی گود میں ہے۔ اور اس رات کہتے 4 لکڑیاں باندھ کے پنگوڑا بھی بنایا گیا، اگر اسے لٹانا ہی پڑا تو پنگوڑے میں لٹا دیا، زمین پر نہیں لٹایا۔ کیوں نہیں زمین پر لٹایا؟ یہ امام علی مقام کو کہتے ہیں ایک اندیشہ تھا کہ یہ انہی کا پڑپوتا ہے، ان کے پردادا، انہوں نے اسی عمر میں انہوں نے ایسے ایڑی ماری تھی تو چشمہ نکل آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو۔ اندیشہ تھا، اپنی خوشی سے اپنی جانیں قربان کی ہیں، مجبوری سے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ زمین پر لٹائے، اس کی ایڑی سے بھی چشمہ نکل آئے۔ نہیں سبحان اللہ بولے تو یہ مٹی ہے نا۔ 1,24,000 نبی آئے، شہادتیں ہوئی، انبیاء کے علاوہ ان کے بڑے بڑے ماننے والے صحابی شہادتیں ہوئی، کسی کی گواہی مٹی اس کی موت کی گواہی نہیں بنی۔ قربان جائیے عظمت امام علی مقام کہ وہ مٹی جو تھوڑی سی مٹی کربلا کی لائی گئی تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مٹی اصولاً حق بنتا تھا کہ ماں کو دیتے اپنی بیٹی شہزادی کو کہ بیٹا یہ مٹی رکھ لو، جب یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ ماں کو دی، عقیدہ تو درست کریں نا، یہ ہمارا عقیدہ، ماں کو دی، ماں کو نہیں دی۔ پھر کسی کم عمر کو دینی چاہیے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضرت بی بی فاطمہ سے تھوڑی تھی، ان کو دے دیتے کہ یہ عائشہ تم رکھو۔ مٹی ان کو دی نہیں دی، سارے بولو نا ذرا، نہیں دی۔ اس وقت جو سب سے زیادہ عمر والی حضرت ام سلمہ تھی، مٹی ان کے سپرد کر دی۔ مٹی ان کے سپرد کیوں کی؟ یہ نگاہ نبوت تھی، یہ علم مصطفیٰ تھا،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، اور اگر غیب کا علم کہیں تو یہی غیب کا علم تھا جو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ عمر زیادہ تھی لیکن یہ پتہ تھا کہ اس وقت جو زندہ ہوگی وہ ام سلمہ ہی ہوگی، وہ مٹی پر خون بنی۔ ایک روایت چھوٹی سی سن لیں، میں حیران ہوا یہ پڑھ کے کہ 7 جگہوں پہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرابت داروں کی محبت 7 جگہوں پہ آپ کے کام آئے گی۔ پہلی جگہ عند الموت، جب تیری موت آئے گی ان کی محبت اس وقت تجھے پتہ چل جائے گا۔ عند القبر، قبر میں پتہ چل جائے گا ان کی محبت کا۔ عند النشر، جب اٹھایا جائے گا قبر سے اس وقت بھی ان کی محبت کام آئے گی۔ عند الحساب، حساب کے وقت۔ عند الکتاب، کتاب کے وقت، جب کتاب کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، اس وقت ان کی محبت کا پتہ چلے گا کہ ان کی محبت فائدہ کیا دیتی ہے کہ نامہ مال کس ہاتھ میں آتا ہے۔ عند المیزان، 7واں۔ عمل ہم کرتے ہیں نا تو عمل کی گنتی ہے کہ اتنے گناہ عطا کروں گا، 1 کرو تو 10 دنیا میں، 70 آخرت میں۔ اس نماز کی نیکیاں کتنی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھو تو اتنی نمازوں کا ثواب، گنتی میں۔ لیکن جب قیامت کے دن میزان لگے گا گنتی میں نہیں ملے گا، تول کے واپس ملے گا۔ بھئی ایک بندہ ہے وہ کسی کو مثال کے طور پہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے گن کے، جب لیتا ہے تو کہتا ہے مجھے تول کے دو، سمجھ آئے گی؟ نہیں، گنتی میں دی ہے، گنتی میں لینی ہے۔ تو یہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی اسلام ہے جس کے لیے قربانیاں دے کے اسلام کربلا میں انہوں نے ہمارے تک پہنچایا۔ یہی ہے کہ کیا کہ اس دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت تول کے دے گا، گن کے نہیں دے گا۔ تول کے کیوں دے گا؟ اگر گن کے دیتا نا، وہ ایک کی عمر ہے امت کی 700 سال، 900 سال، انہوں نے 900 سال گن گن کے عمل کیے، 900 سال کے مطابق گنتی کے حساب سے ان کو اگر دیا جاتا تو امت مصطفیٰ جس کی عمر ہی تھوڑی ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، اس کے اعمال میں تو کمی آ جاتی، وہ برتری لے جاتے۔ فرمایا نہیں، ان کی 80 سال کی وہ گنتی والے اعمال کی عمر، اور یہ ایک شب قدر میں یہ عبادت کریں گے، یہ تول کے واپس کرو، 80 سال کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من، بولو لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ انداز کسی کا کچھ بھی ہو، ہمارا انداز ان سے عقیدت اور محبت کا۔ کسی نے کہا آنسو نہیں بہانے، ہمارے علماء نے۔ کسی نے کہا آنسو نہیں بہانے، کوئی غم نہیں ہے، تو ہمارے علماء نے انہوں نے کہا کہ نہیں، غم حسین میں رونا، غم حسین میں رونا یہ پیارے آقا کی سنت ہے، آپ روئے ہیں۔ اور پھر حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، یہ فکرہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے ہے، میں بیٹے سے تو نہیں، لیکن قانون سارے تبدیل ہے ان کے لیے، ان کے لیے قانون تبدیل ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ شہزادی باپ سے کئی موقع پہ آئی مانگنے کے لیے، کئی مواقع پہ آگے سوال کیا۔ ایک دن دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کے آگے کہنے لگی ابا جی اپنی وراثت سے میرے بیٹوں کو کچھ عطا کریں، کچھ عطا کریں۔ وہ سخاوت کی بات علامہ صاحب نے کی تھی نا کہ ایسی سخاوت، کچھ عطا کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا حسن کو میں بہادری اور سرداری عطا کرتا ہوں، یہ 2 گروہوں میں صلح بھی کروائے گا، کروائی بھی، صلح کروائی بھی، بہادری بھی اور سرداری بھی۔ حسین کو پکڑ کے فرمایا کہ حسین کو میں جرت اور سخاوت عطا کرتا ہوں، وہ نانے کی دی ہوئی سخاوت ہے۔ پھر
وہ سخاوت جب سخی آدمی جب دینے لگے تو پھر چھوٹا سا بچہ بھی دیا، جوان علی اکبر بھی دیا، کیا کیا نہیں، اور ذرا بھی پائے ثبات کو لغزش آئی نہ، پائے ثبات کو لغزش نہیں آئی۔ وہ ایک ہی بات تھی، وہ جملہ میں نے شروع میں بولا کہ خوشی سے نہیں جیسے بندہ جاتا، خوشی سے کہ یہ کام ذرا بھی وہ راہ اختیار نہیں کی کہ بادل کی طرف دیکھ لیں، راہ اختیار نہیں کی کہ فرات کی طرف دیکھ لیں، وہ راہ اختیار نہیں کی۔ عام ولی وہ اتنی طاقت استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایسے چھانٹا ایسے گھمائیں تو 500 فوجیوں ان کی گردنیں اتر کے نیچے گری ہوں، وہ طاقت استعمال کر لیں۔ حسین طاقت استعمال نہیں کر سکتے تھے، نہیں کی۔ اور جو غم حسین میں رونا ہے، اور یہ رات جس طرح انہوں نے، اور پھر صبح کا کل کا دن انہوں نے کس طرح صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ، مرنا ہے، موت آنی ہے، وہ وقت مقرر ہے، لیکن اس جرت اور بہادری سے بس اتنا جملہ ذہن میں رکھیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے حسین کو درد ہوگی تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو درد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بے شک شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا ایک سوئی کی تکلیف ہوتی ہے نا، تھوڑی سی، شہید کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد بھی محسوس ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ میں حسین سے ہوں، انہی کے صدقے سے کائنات ہے، جنت کی سرداری ہے، تو پھر ہم تو انہی کے صدقے سے، ہمارے اسلاف جو جاتے ہیں وہ جا کے پہلے وہاں جنت البقیع میں جا کے ان کا واسطہ ڈال کے ان کو جا کے عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے نانے سے کہیں نانا آگے ہماری گزارش پہنچا دیں، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش سے اللہ کے حبیب ہماری دعا کو قبول بھی فرما دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کریں گے۔ ما علینا الا البلاغ۔